वेलकम बैक नाजरीन। नया वज़ीर आज़म कौन होगा, ये बहस छिड़ गई है हर तरफ और इसके ऊपर बात करेंगे अपने मेहमानों से। पहले स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। नज़ीर लगारी साहब मशहूर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब, मुस्लिम लीग क़ाफ़ से उनका ताल्लुक, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। अपने मेहमानों से, स्टूडियो के मेहमानों से भी गुफ्तगू करूंगी, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी शेख रशीद अहमद से, जो कि सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं, आप किसको देख रहे हैं नेक्स्ट वजीर आजम? देखें, अभी आज रात को तो फैसला हो ही जाना है, क्योंकि सुबह नॉमिनेशन दाखिल होनी है और जाहिर है नॉमिनेशन इत्तेहादियों के दस्तों से दाखिल करेंगे। और आसिफ जरदारी जो जिस शख्सियत का नाम है, वो ताज जो है छाती के साथ लगा के खेलते हैं। नाम तो शहाबुद्दीन का भी चल रहा है और अहमद मुख्तार का भी चल रहा है, और ये भी हो सकता है जैसे सेनेट में हुआ कि मीर बुखारी साहब निकल आए, नाम लोगों के मार्किट में कुछ और थे। लेकिन जो भी नाम होगा उसकी रावलपिंडी से भी क्लियरेंस होगी। अब ऐसे हालात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम रावलपिंडी की क्लियरेंस के बगैर आए। और सियासत जो है वो बड़ी तेज होने जा रही है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है सियासी कुर्बान घाट बनाने का नाम नहीं है। ये स्लॉटर हाउस नहीं बन सकता कि हर 10 दिन के लिए एक प्राइम मिनिस्टर आए और सूली चढ़ जाए। असल केस क्या है? केस ये है, करप्शन के केस तो बाद में कभी चलेंगे या जब चलेंगे, उतरने के बाद इक्तदार से चलेंगे। केस ये है कि खत लिखना है या नहीं लिखना। अगर नया प्राइम मिनिस्टर परसों आता है, मैं हफ्ते के नहीं सोमवार के दिन मैं ही चला जाऊंगा। मैं कहूंगा जी इससे पूछो लिखेगा या नहीं लिखेगा। यू आर विद जुडिशरी, यू आर विद जुडिशियल डिसीजन और नॉट। अगर वो नहीं करता तो वो फिर लंबा केस नहीं है। सो ये कितने प्रोसेस ऐसे चलेंगे? इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। पंजाब की असम्बलियों में जूतियां चल रही हैं, लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं, और जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं, मैं समझता हूँ इत्तेहादी तो रबड़ स्टैंप हैं, उनसे पूछा ही नहीं गया। ठीक, शेख रशीद साहब, नया वजीर आजम खत लिखेगा या नहीं लिखेगा, ये तो यकीनन एक बहस है ही। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो नया वजीर आजम आएगा वो कोई नई राय इख्तियार करेगा या फिर वही यूसुफ रजा गिलानी का रास्ते इख्तियार करेगा, खत नहीं लिखेगा? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। बदलते हुए हालात में आसिफ जरदारी जिसका नाम है, उसमें रबड़ जितनी लचक है। वो अगर देखे कि ये पहुंच गए हैं मेरे नजदीक, और ये जो जुडिशियल स्टैंप है, ये ओथ कमिश्नर का जो इत्तेहाद है पार्टियों का, जो सिर्फ अभी तक देखें इस 18 करोड़ लोगों के साथ जुल्म अजीम है कि ना इत्तेहादियों को पता है कि कैंडिडेट कौन है, और ना पता है पार्लिमानी पार्टी को कि इत्तेहादी कौन है। और ये इस कौम के साथ कितना बड़ा मजाक है जब ये कहते हैं शख्सी पार्टियां, तो ये शख्सी प्राइम मिनिस्टरों के डिसीजन है। वन मैन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। जो दुल्हन वो बनेगी परसों जो पिया मन भाएगी। इख्तदार की दुल्हन के लिए एक आदमी ने अपने सीने से नाम लगा रखा है, और वो नाम यकीनन सब अदारों से वो पास करवाएंगे, और एक नया ओहदा भी क्रिएट हो सकता है किसी एक और ग्रुप को खुश करने के लिए। और मखदूम साहब जो हैं वो बज़ाहिर तो बड़े फेवरेट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उनके उनके एतराफ हैं ANF में, वो भी उनका जान नहीं छोड़ेंगे। और उसके अलावा जो मसला है अहमद मुख्तार साहब का, वो भी सॉलिड हैं, लेकिन ये चंद घंटों की बात है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। कंपनी की मशहूरी के लिए जिसका फैसला होगा वो शाम को इन इत्तेहादियों को जगाएंगे, इनके घरों पे भेजेंगे अपने नुमाइंदे, जी अंगूठे लगाओ। ये इत्तेहादी उसको अंगूठे लगाएंगे ताकि सुबह जगाएंगे 7-8, क्योंकि 10 बजे से लेके 2 बजे तक टाइम है। सो 10 बजे से इत्तेहादियों को साथ लेंगे, और इत्तेहादी साथ हैं। कौम जाए जहन्नम में, कौम तबाह बर्बाद हो, हशर की गर्मी हो, क़यामत का अंधेरा हो, ये कब्र का मंजर जो है, मरने के बाद क्या होगा, ये जिंदगी में कौम देखे। ठीक, ये शेख तो रशीद उसके साहब, साथ हैं। मुख्तलिफ हलकों में ये बात कही जा रही है और सियासी पंडितों का भी यही ख्याल है कि अगला वजीर आजम भी जनूबी पंजाब से ही होगा। आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब से ही आ रहा है अगला वजीर आजम भी? देखें, मैं जिस आसिफ जरदारी से मेरी 2 मुलाकातें हैं, मैंने आपसे अर्ज की, वो बहुत बड़ा पत्ते छाती के साथ लगा के खेलने का माहिर इंसान है। वो दिखाता सीधी है, मारता उल्टी है। और वो जो एक क्या नाम था उसका, कर्नल चुरुटकी की बायोग्राफी अगर पढ़ी हो,
کہ وہ اگر حملہ کرنے کے لیے یا فیصلہ کرنے کے لیے اس نے لاہور جانا ہوتا تھا پہلے وہ پشاور کا رستہ اختیار کرتا ہے. وہ سب کو ویسی چسکے لے رہا ہوگا نام دے دے کے. نام اس نے کئی ہفتے پہلے کا فیصلہ کیا ہوگا. میں مانتا ہی نہیں. میں نے اس دن ٹی وی پہ بیان دیا تھا کہ جس دن صدر وزیر اعظم صاحب کے گھر گئے, میں نے کہا یہ فیئر ویل ڈنر کرنے گیا اس کے ساتھ. لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. میں نے کہا یقین رکھیں یہ مینٹلی پریپیئر تھے, یہ ٹائم گین کر رہے تھے. 1 مہینے تک اسپیکر نے آخری جب 30 دن ہوئے, اور ان کو مروانے والے وہ دوست بھی شامل ہیں جنہوں نے مشورہ دیا کہ اپیل نہیں کرنی, اور اعتزاز احسن کو بھی ستارہ خدمت ملنا چاہیے, اور بڑا رول ہے ان کا جمہوریت کے لیے اور عدلیہ کی اکائیوں کے لیے. So I don't give any importance to the name. It's a one-man decision, and everybody is a stamped group, and they will stamp whatever Asif Zardari will decide. اچھا, آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہوں گی, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ نام کچھ اور گردش کر رہے ہوتے ہیں, جیسے سینٹ کی اس میں بھی دیکھا ہم نے انتخابات میں کہ نام کوئی اور تھا اور کرسی کسی اور کو ملی. اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احمد مختار کا نام آ رہا ہے, مختوم شہاب الدین کا نام آ رہا ہے, آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دکھائی کوئی جاتی ہے اور ماری کسی ہاتھ سے جاتی ہے. کون ہوگا اگلے وزیر اعظم؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ناموں کے علاوہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا دوست قاہرہ بھی ہو سکتا ہے, اور بھی کچھ نام ہیں ایسی ان کی, میں جائزہ نہیں کرانا چاہتا, لیکن احمد مختار بھی ہو سکتا ہے. وہ شعب پہ سارا, جیکی جو ہے شعب پہ لگا ہوا ہے اس وقت. ساری ریس جتنا جوا ہو رہا ہے مخدوم شعب پہ ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتحادیوں کو بھی نام نہیں پتا. میں چیلنج کرتا ہوں کسی اتحادی پارٹی کو ابھی اس وقت تک, شام کے 7:30 بجنے والے ہیں, کسی اتحادی کو پرائم منسٹر کا نام نہیں پتا, اور کسی پارلیمانی پارٹی کے ممبر کو پرائم منسٹر کے مستقبل آنے والے پرائم منسٹر کا نام نہیں پتا. اگر کوئی مجھے میرے فون پہ بتا دے تو میں 10,000 روپے انعام دوں گا. ٹھیک, شیخ رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے, کیونکہ حلیم عادل شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہی جان لیتے ہیں. میں کسی اگلے پروگرام پہ جانا ہے, میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا تھا وہ کر لی. اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو مجھ سے کر لیں. ٹھیک, آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک, بہت شکریہ شیخ رشید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہم سے گفتگو کی. حلیم عادل شیخ صاحب, شیخ رشید صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اتحادیوں کو بھی نہیں معلوم کون وزیر اعظم ہے, کون کینڈیڈیٹ ہے, معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بات کی شیخ صاحب نے, شیخ صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہمارے استاد ہیں, کہ کل رات دیر گئے تک ہماری لیڈرشپ وہاں موجود تھی, اور وہاں کوئی دہی بڑے اور پکوڑے کھانے تو گئے نہیں تھے ہم وہاں. الٹیمیٹلی کوئی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی, کوئی مشورے ہوئے ہوں گے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نامینیٹ کرنا, نامزد کرنا پیپلز پارٹی کا حق ہے, اور اس کی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کون نمائندہ اس کو لے کے آتے ہیں. اور ہماری اچھی کوارڈینیشن موجود ہے, اور ہمیں اعتماد میں لیا بھی گیا ہے, اور اعتماد میں لیا جانا بھی چاہیے, اور لیا بھی جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی ہماری لیڈرشپ پورے رابطے میں ہے, اور 10 اختلافات ہو سکتے ہیں, ہونے چاہیے. پچھلی کے ایشوز پر بھی ہمارے لیڈرشپ کے اختلافات تھے, لیکن اس وہ موقع پر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ان کے ساتھ بھرپور ساتھ کھڑی رہے گی. ہم اس وقت نہ کوئی اپنا ڈیمانڈ لے کے آئیں گے, نہ کوئی کینڈیڈیٹ کمپنی کی مشہوری کے لیے شیخ صاحب کی طرح اس کو سامنے لے کے آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے اتحادی کے طور پر ایک کوئی سیاست کی بھی ایتھکس ہوا کرتی ہیں. لازمی نہیں ہوتا کہ اگر آج ان کی گردن کچھ مروڑی جا رہی ہے تو ہم بھی اس کے اندر اپنی ڈیمانڈز لے کے سامنے آ جائیں. میں نے کچھ رپورٹس دیکھی کہ شاید ہم نے کوئی منسٹریوں کے ہم دعوے کر دیے, ہم نے ڈیمانڈ کر لی. کسی قسم کی نہیں ہے. ہم نے پہلے سے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم جس انداز پہ 2 مئی 2011 کو آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے, ہم اسی انداز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کے لیے بہتر ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں جو اس وقت ان مسائل سے نکالنے کے لیے کردار ادا کر سکے. قاف لیگ کو چودھری احمد مختار کے نام پر اعتراض ہے, کیا قاف لیگ کو اعتراض ہے؟ یہ سب دیکھیے ریسورسز کی باتیں چل رہی ہیں. ہمیں کسی شخصیت کے نام پر کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہی کوئی شخصیت ہماری فیوریٹ ہے. ٹھیک, اگر احمد مختار کو کینڈیڈیٹ نامزد کیا جاتا ہے, سپورٹ کرے گی قاف لیگ؟ دیکھیے جی, پیپل پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اسے سپورٹ کریں گے. کسی کو بھی وزیر اعظم نامزد کرے قاف لیگ؟ یہ پیپل پارٹی کا اختیار ہے, وہ اپنا نمائندہ سامنے لے کے آئیں. لازم بات ہے کہ نمائندہ وہ گھر سے نہیں لے کے آئیں گے اپنے, وہ اسی پارلیمنٹ میں موجود لوگوں کو لے کے آئیں گے. اور پارلیمنٹ میں وہ ہوتا ہے جس کو عوام بھیجتی ہے. جب عوام کسی پہ اعتبار کر رہی ہو تو ہم اس پہ بے اعتباری نہیں کر سکتے. ٹھیک, جب عوام اعتبار کر رہی ہو تو دوسروں کو بے اعتباری نہیں کرنی چاہیے. نہال ہاشمی صاحب, آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ مختوم شہاب الدین کو سپورٹ کیوں نہیں کریں گے, یا پیپلز پارٹی کا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیوں نہیں کریں گے, اپنا کینڈیڈیٹ کیوں لا رہی ہے نون لیگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے
ہم پہ بڑے الزام لگتے رہے گزشتہ 4.5 سال کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہیں. ہم چاہتے تھے کہ یہ جو پرائم منسٹر آئے ہیں یہ یونیورسلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یہ آفٹر ملٹری ریجیم پاکستانی لوگوں کو ڈیلیور کریں. بدقسمتی سے اس رجیم نے ڈیلیور کرنے کے بجائے کرپشن کو ڈیلیور کیا اور لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ اور رشتہ بہت کمزور ہو گیا اور ٹوٹ گیا. اب ہم نہیں چاہتے کہ وہ کنٹینیوٹی ہو, کوئی اس طرح کے سائن ہمیں نظر نہیں آئے کہ نیا جو وزیر اعظم آئے گا وہ لوگوں کو ریلیف دے گا یا ملک میں استحکام پیدا ہوگی, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگا, خزانے جو خالی کر دیے گئے ہیں اسے بھر دیے جائیں گے, قرض لینا ختم ہوگا. ہمیں اس بات کا کوئی افسوس بھی نہیں, خوشی نہیں ہے ہمیں یقیناً ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں اس بات کا اطمینان تو ہے کہ ایک آدمی اپنے انجام کو پہنچا جو کہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا رہا کہ میں پیون نہیں ہوں, میں پی ایم ہوں, اور جس نے کرپشن کو سپورٹ کیا, حلف اٹھایا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کروں گا, مگر وفاداری انہوں نے کی اس چوری شدہ مال کے ساتھ جو کہ سوئس بینکوں میں اور دیگر جگہوں پہ رکھے گئے اور اسٹیبلش تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پارلیمانی گروپ ہے وہ بالکل بہتر فیصلہ کرے گی, اور کسی کو بھی حق یہ حاصل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کاف کے لوگ ہوں یا ایم کیو ایم والوں کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں اپنے اتحادیوں کو یا اے این پی والے بھی کہ آپ کو ہم نے 4.5 سال دیا تھا, آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس ملک کے لوگوں کے لیے ایک نامساعد حالت پیدا کر دی. یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ جانا کیوں پسند کیا, پارلیمان میں سوال کیوں نہیں اٹھایا, پارلیمانٹ میں یہ نقطہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا وزیر اعظم سے متعلق؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ نے انہیں ڈسلوج نہیں کیا تھا, سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے 7 رکنی بینچ جو تھی 26 اپریل کو تحریک عدم اعتماد بھی تو لائی جا سکتی تھی. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, تحریک عدم اعتماد ایک الگ کوشچن ہے کہ وہ ایک الگ ایشو پہ لایا جا سکتا ہے, مگر جب ایک آدمی کو کنوکٹ سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو اگر اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں تو سپریم کورٹ میں اپیل کر کے جا سکتے ہیں, لارجر بینچ آف 17 ججز اور 10 ججز اور واٹس ایور لارجر دین دی 7, مگر they opted and adopted to appeal before the speaker, and speaker is not the appellate court of Pakistan. The final appellate court of Pakistan is the apex court of Pakistan, that is Supreme Court of Pakistan. جو انہوں نے اپنا سو موٹو لیا, ان کو صرف یہ اختیار تھا اسپیکر صاحبہ کو کہ وہ ریویو کرتی اور اپنی آبزرویشن دے دیتی, انہوں نے اسے ٹرن ڈاؤن کر دیا. 7 ممبر بینچز کو آپ ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتی. پھر انہوں نے اپنا وہ استحقاق کو استعمال کیا. ہم نے یہ محسوس کیا کہ جس سپریم کورٹ میں ان کو کنوکٹ کیا ہے اسی سپریم کورٹ کو ہم جا کے کہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کو اپنے آرڈر کو بھیجوائیں تاکہ اس کو نوٹیفائی کیا جا سکے. اور یوں معاملہ الجھتا گیا اور طول پکڑتا گیا. یہاں پر پہلے میں لوں گی ایک بریک, اور بریک کے بعد آ کے نذیر لغاری صاحب سے بات کروں گی. ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ نئے وزیر اعظم کے لیے کیا مشکلات ہوں گی اور کیا نیا وزیر اعظم خط لکھے گا یا خط لکھنے کی پوزیشن میں ہوگا. پہلے ایک بریک.